میں کمنٹس پڑھتا گیا اور آنسو میری آنکھوں سے بے اختیار بہہ نکلی۔ آصف جٹ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں جب انہوں نے قرآن کریم کے متعلق سوال کیا، اس جواب کی ویڈیو پہ ہزاروں کمنٹس ٹک ٹاک پر آئے اور لوگوں نے بیان کیا کہ کیسے اس جواب نے ان کے دل کی کیفیت، ان کی زندگی بدل دی۔ میں جانتا تھا کہ نہ میرا علم اور نہ میرا عمل اس قابل ہے کہ کسی کے دل کی کیفیت بدل سکوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، پر میرے لیے یہ اعزاز بھی بہت تھا کہ اس میں میری زبان، میری آواز استعمال ہو۔ آج آپ لوگوں کو ویڈیو سے پہلے یہ کمنٹس دکھانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورے دل لگا کے پوری دیکھیں، شاید آپ کا دل بدل سکے، شاید آپ کی بھی کیفیت بدل سکے۔ آئیے پہلے چند کمنٹس دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ ویڈیو۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں میرے لیے کیا کہا ہے؟ میری خواہش تھی کوئی یہ سوال مجھ سے پوچھے۔ عزیز صاحب، ایسے ہے، سب سے پہلے تو قرآن کریم کا اگر کوئی بھی اپنے آپ کو عالم کہے نا، تو میں کہتا ہوں یہ بہت بہت ایگزاجریشن ہوگی۔ قرآن کریم کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کا عالم بہت مشکل ہے، وہ نالج نہ ختم ہونے والا ہے۔ میں ہر دفعہ ایک سورت پڑھتا ہوں، ہر دفعہ کچھ نیا اس سے سیکھتا ہوں۔ جی تو قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ہماری جو شروعات کی سورہ بقرہ میں، اس واقعے سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی تو فرشتوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لانے میں پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتے، پر انہوں نے یہاں پہ ایک سوال پوچھا کہ اب یہ تو زمین پر فساد مچائے گا، خون بہائے گا، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں۔ تو یہ بڑا جینون بھی ہے، فرشتوں جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ اچھا سر، انہوں نے کیسے کہا کہ یہ فساد بنا؟ انہیں کیسے پتا تھا؟ یہ اپنے اندر ایک بہت لمبی سٹوری ہے، یہ آدم سے پہلے ہم چلے جائیں گے؟ یہ سٹوری پھر بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو کسی اور دن کے لیے دیکھ۔ یہ سوال بہت ضروری ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی یہ سوال پوچھے۔ مطلب وہ سوچتا ہے قرآن کریم پر کہ فرشتوں کے پاس غیب علم تو نہیں ہے نا، تو انہوں نے تو اللہ کچھ اب تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، ڈفرنٹ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنات تھے، جنات کو دیکھا۔ پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنات اور نہیں سر، جنات کو اور جنات کا انسان کا کمپیریزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھایا، پھر فرشتے سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تم یہ بتاؤ۔ تو فرشتے نے کہا کہ قالوا سبحانک، ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے دیا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ نام بتا دیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام
بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے پاس علم ہے. کیا ہوا یہاں پہ؟ یہ تو ہمیں پورا مقصد ہمیں بیان کر رہے ہیں، جیسے قرآن کریم ہمیں وہ مین پوائنٹ بتا رہا ہے، مین نقطہ بتا رہا ہے. کیا ہوا یہاں پہ؟ مجھے اس کی سمجھ آئی پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ سے. پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ کون ہے؟ وہ کینساس یونیورسٹی میں میتھس کے پروفیسر ہیں. وہ کرسچن تھے، ایتھیسٹ ہوئے، اور ان آیتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے جس پہ وہ مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک کیپیبلٹی دی گئی ہے، اور وہ ہے لرننگ. کیا؟ لرننگ، سیکھنا. سیکھنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ انٹیلیجنس کی. انسان کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ یہ لرننگ کر سکتا ہے، اس کے پاس انٹیلیجنس ہے، یہ اور چیزیں سیکھے گا. پہلا لفظ جو نازل ہوا آصف صاحب وہ کیا تھا؟ اقرا. پڑھو، سیکھو، انٹیلیجنس استعمال کرو، عقل استعمال کرو. یہ اس واقعے کا نچوڑ ہے. آپ ایک لرننگ بینگ ہے، اور اس واقعے کو آگے لے جا کے جو پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ نے بیان کیا وہ میں بیان کرتا ہوں. دوسری امپورٹنٹ چیز بتائی، ایک آپ سمجھ لیں، ایک ہے انٹیلیجنس اور لرننگ ہے، اور اس کے میں آپ کو کچھ ثبوت ایک دفعہ بتا دوں کہ کیوں ہے. پہلی بات جو قرآن کریم سے آپ نے اٹھانی ہے، ریسرچ ہے، لرننگ ہے، انٹیلیجنس ہے. میں نے آپ کو سورہ انفال کی بھی آیت بتائی 22 نمبر. بدترین جانور کس کو کہا؟ وہ گونگے بہرے جو عقل سے کام نہیں لیتے. سورہ بقرہ میں ہی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ خیر کثیر وہ ہے جن کو حکمت عطا ہو گئی. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ جب یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے دوزخ کے حال کہ انہیں کس وجہ سے دوزخ میں ڈالا گیا، تو وہ کیا کہیں گے جواب میں آپ کو پتہ ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. جواب میں کہا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ. اب یہ آپ نے اپنے اصلی گناہ کا اقرار کیا. ذرا سوچیں ناصر صاحب، گناہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا. گناہ یہ کہا گیا کہ آپ نے عقل نہیں استعمال کی. یہ وہ میجر گناہ کہا گیا ہے. خیر کثیر اسے کہا گیا ہے، جو اسے نہیں استعمال کیا اسے بدترین جانور کہا گیا ہے. یہ وہ پہلی چیز ہے جو آپ نے قرآن کریم سے اٹھانی ہے کہ آپ نے انٹیلیجنس استعمال کرنی ہے، آپ نے ریسرچ استعمال کرنی ہے. اگر آپ گونگے بہرے ہو کے اندھے ہو کے کسی کی پیروی صرف شروع کر دیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ نے قرآن کریم پر تدبر کرنا ہے. میں مسجد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہوں آصف صاحب، تو ایک حدیث بیان ہو رہی تھی کہ ایک ساتھ کا، ایک لمحے کا غور و فکر. کہ آصف صاحب ذرا سوچیں کہ یہ چاند اوپر ہے، گرتا کیوں نہیں ہے؟ اسے تو گر جانا چاہیے، اوپر جو پھینکتے گر جاتا ہے. یہ سورج گرتا کیوں نہیں ہے؟ یہ میں کیسے بڑا ہوتا جا رہا ہوں دن بدن؟ یہ میں درخت ایک سیڈ رکھتا ہوں، بیچ رکھتا ہوں، اس میں سے 1000 کلو کا درخت نکل آتا ہے، مٹی وہی رہتی ہے، جگہ وہی رہتی ہے، کہاں سے آئے 1000 کلو؟ ایک لمحے کا جب میں غور و فکر کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ 60 سال کی عبادت کا. ایک جگہ ہے 80 سال کی عبادت کا، صرف سوچنے پر، صرف یہ غور و فکر کیا آپ نے. اتنا انٹیلیجنس کی امپورٹنس ہے، اتنا ریسرچ. پھر ہم پوری دنیا میں سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ نہیں، اپنے مین آپ سے جتنے سائنٹسٹ کوٹ کیے مجھے سب گورے ہیں. پر ان کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ اس کی بنیاد رکھی ابن ہاشم نے، ابن سینا نے، الخرزامی نے. ہمارے ساتھ 1000 سال پہلے کیا ہوا ذرا سوچیں نا. ہمیں کیوں اس ٹریک سے ہٹایا گیا؟ قرآن کریم کا ڈائریکٹ حکم ہے، اور یہ استعمال کرنا کہاں کرنی ہے یہ پتہ ہے آپ کو آصف صاحب؟ اللہ تعالیٰ بڑا صاف بیان کرتے ان فی خلق السماوات والارض. سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت ہے آصف صاحب، وہ کہتی ہے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں، وہ کشتیاں جو پانی میں تمہارے فائدے کے لیے چلتی ہیں، وہ پانی جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، وہ تمام چرند پرند جو اس زمین پر ہیں، یہ ہوائیں، یہ بادل، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس آسمان اور زمین کی پیدائش پر سوچنا تھا، ہم نے سوچا نہیں. رات اور دن کے بدلنے پر سوچنا تھا، پانی پر سوچنا تھا، چرند پرند پر، ہواؤں پر، بادلوں پر، یعنی اس پوری کائنات پر سوچنا تھا. یہ حکم ہے. سورہ بقرہ 164. میں جو یہ ساری باتیں کوٹ کر رہا ہوں قرآن کریم کوٹ کر رہا ہوں نا. سورہ بقرہ کی 164 نمبر آیت، جو بھی سن رہا ہے کھولے دیکھے. یہ حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم نے فالو کیا نہیں کیا نا، تو مطلب ہم اپنے ڈی ٹریک ہو گئے نا اس سے. آپ نے مجھے کہا کہ کچھ چیزیں بتا دے جو قرآن کریم سے اٹھائیں، تو پہلی چیز جو آپ نے اٹھانی ہے وہ یہ ہے عقل کا استعمال کرنا، ریسرچ، سوچنا سمجھنا، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا اتنا بڑا. دوسری چیز، اور یہ وہ سورہ بقرہ کے میں پہلے رکوع میں ہی آپ کو سمجھا رہا تھا پہلا یہ پوائنٹ. دوسرا یہ پوائنٹ آیا کہ منع کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور وہ گئے اس کے قریب. اس سے ہمیں کیا، یہ کیوں یہ واقعہ بار بار بیان ہوا ہمارے لیے؟ کہ اس سے ہمیں دوسرا سبق ملتا ہے قرآن کریم کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے پاس آئے گا، مگر آپ کے پاس فری ول ہے، آپ کے پاس اختیار ہوگا. آپ چاہیں تو اسے مانیں اور آپ چاہیں تو اسے نہ مانیں. آپ کو انٹیلیجنس دی گئی اور آپ کو ایک اور ساتھ چیز دی گئی، فری ول.
انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس, آپ کی مرضی دن رات سکرولنگ پہ لگا کے بیکار میں اسے ضائع کر دیں یا اسے اس اللہ کی کائنات کو سمجھنے پر لگا دیں. ہے نا آپ کے پاس فری ول, تو یہ آپ کے پاس اختیار بھی دے دیا گیا, دو چیزیں دے دی گئی آپ کو, انٹیلیجنس بھی دیا گیا اور فری ول. بھی دی گئی. آپ کی مرضی ہے, انجوائے کریں ساری لائف زندگی کو, فری ول ہے آپ کے پاس. پر یہ ہے کہ جو آپ کو پھر ایسٹ دیا گیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کائنات پر سوچیں سمجھیں. دو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی یہاں سے. اب اس سے تھوڑا سا آگے, ان دو کے بعد تیسری چیز کو سمجھیں. آپ نے کائنات پر سوچنا شروع کیا اور آپ کے پاس فری ول بھی تھی, آپ نے وہ فری ول اللہ کے حکم کے مطابق اس کائنات کو سمجھنے پر لگا دی. تو جب آپ کائنات کو سمجھتے ہیں اور ہر چیز کے اینڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ کوئی ہے جو اس ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے, جس نے اسے کریٹ کیا ہے. ظاہر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی بولا. وہی خدا ہے. یہ ہر سائنسدان یہاں تک پہنچے گا, مسلم ہوگا نان مسلم ہوگا, وہ جب اس کائنات پر سوچے گا یہ صوفہ کس سے بنا, لکڑی سے بنا, لکڑی کس سے بنا, کاربن سے بنا, کاربن کس سے بنا, سٹار سے بنا, سٹارز کس سے بنے, وہ اس انیشل ہائیڈروجن سے بنا, ہائیڈروجن کس سے بنا, وہ بگ بینگ سے بنا, بگ بینگ کس سے بنا, وہ سنگولیرٹی سے بنا, وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی. اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, ایتھیسٹ کہتا. سائنس کہتی ہے کہ 10⁻⁻43 سیکنڈ سے پہلے کیا ہوا ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا, کیا تھا, کہاں سے آیا یہ. پر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا. یہ اتنی پرفیکٹ یونیورس جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہے, گریوٹی ہے, الیکٹرو میگنیٹزم ہے, ویک نیوکلیئر فورس ہے, اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے, یہ ذرہ برابر بھی ڈفرنٹ ہوتی تو پوری کائنات نہ ہوتی. کس نے اسے اتنا پرفیکٹ رکھا ہوا ہے؟ ہم کیوں, ہماری زمین کیوں گولڈی لاک زون میں ہے کہ نہ دھوپ کے اتنا قریب ہے کہ ہم جل جائیں, نہ اتنا دور ہے کہ ہم برف ہو جائیں؟ کیوں ہمارے پاس جوپیٹر ہے جو ہر ایسٹرائڈ ہم پر آتا ہے اس سے ہمیں بچا لیتا ہے؟ کیوں ہمارے اوپر ایٹماسفیئر ہے, ہیلیوسفیئر ہے, میگنیٹوسفیئر ہے, لوکل ببل میں ہم لوگ, کس نے ہمیں رکھا ہوا ہے اتنا پرفیکٹ فائن ٹیون نظام, کس نے بنایا ہے؟ سنگولیرٹی کہاں سے آئی ہے, کہاں سے سب کچھ شروع ہوا؟ میٹر تو, یہ لکڑی تو میٹر سے بنا, ایٹم سے بنا, ایٹم نان لیونگ ہے, تو نان لیونگ سے ہم لیونگ بینگ کیسے بن گئے جو بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیسے بنا؟ یہ کانشیسنس, یہ سوچ کہاں سے آئی آصف صاحب؟ جب آپ اس پر سوچنا شروع کریں گے تو آپ اس پہ جو پہنچیں گے جسے ایرسٹوٹل پرائم موور کہتا ہے, جسے فرسٹ موور کہتا ہے کہ کوئی ہے جس نے سب شروع کیا ہے. تو آپ پہنچیں گے ایک ذات تک, اور وہ آپ سے مانگتا کیا ہے, اس پہ آپ کی تھرڈ چیز آئے گی. وہ آپ سے کیا مانگتا ہے آصف صاحب, کبھی سوچا ہے؟ واہ 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 واہ. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے مانگتا کیا ہے. اب میں آپ کی بات سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں کہ وہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ریسرچ کرو, کیونکہ جیسے جیسے ہم ریسرچ کرتے جائیں گے ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا وہ عالمین کا رب, کتنا بڑا ہے, جس نے ایک سنگولیرٹی سے, انٹروپی تو یہ کہتی ہے کہ دھماکہ ہوگا تو سب کچھ خراب ہوتا جائے گا. انٹروپی کا اصول یہ ہے نا صاحب کہ یہ روم سجا ہوا ہے تو یہ وقت کے ساتھ خراب ہوتا جائے گا, اس کا ڈس آرڈر ہوتا جائے گا, یہ سیٹ نہیں ہوگا اور ڈس آرڈر ہوتا جائے گا اس میں. پر ایک دھماکے سے ہم جیسے انسان بن رہے ہیں جو سوچ رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. کیسے تردد کے بعد میں اور آپ جو بنے ہیں, اتنی سب چیزوں کے بعد ہونے کے بعد جو ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس کے اندر پھر خیال اسی کی تلاش کا ہے. ہاں, ہم کچھ تو ڈھونڈ رہے ہیں. ہاں, اب میں اس پہ ایک اور بہت زبردست بات بتاتا ہوں. تھاٹس کیسے بنتے ہیں؟ کانشیسنس, یہ آپ کے اندر جو احساس ہے میں ہوں, یہ کہاں بنتے ہیں ہمارے جسم میں؟ ہم تو ایٹم سے بنے نا, ایٹم الیکٹران پروٹون نیوٹران سے بنا ہے, اور ایٹم وہ جو ہے وہ کوارک سے بنے. اس میں یہ احساس, یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے نہیں پتا سائنس کو. نیورونز تو ویٹ نیورونز ہیں, وہ یہ سوچ تھاٹ کیسے بناتے ہیں, یہ کہاں سے آ رہی ہے نہیں پتا ہمیں. یہی تو کر نہیں پا رہا اے آئی بھی, نہیں سمجھ پا رہا اسے, وہ فیلنگ نہیں کر پا رہا. وہ آپ کو انفارمیشن دے دے گا, وہ فیل نہیں کر سکتا چیزوں کو. ہمارے پاس میٹا کوگنیشن ہے آصف صاحب, ان کے پاس نہیں ہے. پر میں پھر اپنے ٹریک پہ واپس آتا ہوں. میں تیسری چیز آپ کو بتانے لگا تھا, پر وہ پوری ہم نے جرنی کی, کائنات کو سمجھا تو ہمیں پہنچے کہ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے. اور ہر ان بائے سائنسدان جو ہے, ہر ان بائے, وہ اسی کنکلوژن پر پہنچا ہے کہ کوئی ہے. اب میں قرآن کریم کی طرف آتا ہوں. جب آپ نے پہچان لیا کہ رب ہے, اس نے مجھے انٹیلیجنس دی ہے, اس نے مجھے فری ول دی ہے, وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے سورہ ماؤن کیا کہتی ہے؟ آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے دین کو جھٹلا دیا ہے, دین کا انکار کر دیا ہے؟ وہ کون ہے آصف صاحب؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے, جو مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا. تو تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور ضرورت کی چیز بھی مانگنے پر نہیں دیتے. کس کا احساس ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یتیم کا. کس کا احساس ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مسکین کا. کس کا احساس ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ضرورت مند کا. یعنی ہر وہ شخص جو ضرورت میں ہے, اس کی جان, ہر انسان کا جان کا, مال کی, عزت کا خیال رکھنا. آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے, آیت البر, نیکی کی آیت.
وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف موڑ لیں، کیونکہ یہ اس ٹائم آئی تھی جب قبلہ اول سے ہم خانہ کعبہ کی طرف شفٹ ہوا تھا. نیکی یہ ہے کہ آپ ایمان رہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اور وہ مال جو آپ کو بہت پیارا ہے اسے خرچ کریں پہلے اپنے قرابت داروں پر، رشتہ داروں پر، فیملی پر، بچوں پر، بیوی پر، بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، ان پر خرچ کریں مال جو آپ کو پیارا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پھر یتیموں پر، کمیونٹی گڈنس، یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، مسافروں پر، وہ جو قید میں ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سورہ بلد نے کہا کہ ہم نے آپ کو 2 گھاٹیوں کا راستہ دکھایا، پر آپ نے مشکل گھاٹی کا راستہ نہیں چنا. وہ کیا ہے؟ پھر سیم باتیں، یتیم، مسکین، کسی کی مدد کرنا، صبر کرنا، رحم کرنا. کیوں آصف صاحب؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے آصف صاحب. ایک آپ کا نفس ہے جو سب کچھ اپنے لیے چاہتا ہے، ایک آپ کے اندر وہ روحانی طاقت ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں. یہ ہمیشہ لڑائی چل رہی ہوتی ہے. آپ دوسروں کی مدد تبھی کر پاتے ہیں جب آپ اندر کی جنگ جیت جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کی جان کو، مال کو، عزت کو نقصان نہیں پہنچانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شریعت میں نے اس لیے اتاری ہے کیونکہ تم کمزور ہو، تمہارے لیے آسانی پیدا کروں. تم اگر یہ نہ کروں تو تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے. جس کام سے روکا ہے اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. سائنس یا اس پر پہنچی ہے یا پہنچنے والی ہے. جس کام سے روکا ہے وہ اس سے یا کسی اور کو نقصان ہوتا ہے، کسی اور کی جان کو نقصان. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی، اسے ہماری کیا ضرورت؟ نہیں ضرورت. آپ تو نماز تو ہمیں پڑھنے کا حکم ہی نہیں، ہمیں تو قائم کرنے کا حکم ہے. کیونکہ آپ کی جو اصلیت ہے اس سے آپ کسی وقت کے لیے کنیکٹ ہوتے ہیں. جیسے کمپیوٹر سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے تو وائرس سارا اس سے صاف ہو جاتا ہے. تو یہ جو جتنا نظام بنایا ہے نا، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، اس کی حقیقت کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا یہ تو سارا میرے فائدے کے لیے بتایا گیا ہے. میں ہی پاگل تھا جو نہیں سمجھ پایا ان کو. تو تیسری چیز آپ کو کیا کہا؟ اپنی لوگوں کی جان، مال، عزت، ضرورت مندوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، اس کا خیال رکھنا. کیا مانگ رہا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ؟ کیا یہ آصف صاحب یہ وہ چیز نہیں ہے جو عام طور پہ بھی انسان کو کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے مسلمان نہ بھی ہو تو کرنی چاہیے. بنیادی فطرت کی چیزیں ہیں اور کرتے ہیں لوگ، اچھے لوگ کرتے ہیں. تو جب آپ نے اس آسمان اور زمین کو اسٹڈی کیا اور پہچان لیا کہ رب ہے، پھر اس کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے. وہ آپ کو جو بھی حکم دے گا وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ ہے کہ میرے پاس علم کم ہے، مجھے وہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں میرے فائدے میں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے نقصان میں. وہ میرے فائدے میں ہوتی ہے کیونکہ پرفیکٹ نالج کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے لیے ٹائم یہ نہیں ہے کہ اسے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونا. مجھے نہیں پتا ہے، تو پھر آپ نے اس کی انکنڈیشنل اطاعت کرنی ہے. آپ کے پاس پرفیکٹ نالج نہیں ہے، آپ پہچان کے کوئی رب ہے، انکنڈیشنل اطاعت. زبردست. آپ نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے نا قرآن کو کہ مقصد سمجھ آ گیا کہ ہم نے ریسرچ کیوں کرنی ہے. کیونکہ ہم ریسرچ کریں گے تو ہم آخر میں اس مالک کائنات تک پہنچیں گے جس سے ہم بےحد محبت کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اس کی بڑائی کو بھی جانیں گے. اور پھر یہ پھر ہم سچ میں کہیں کہ الحمدللہ. پھر جب یہ لفظ ادا ہوں گے تو دل سے تعریف نکلے گی. پھر وہ پہلا لفظ الحمدللہ جو ہے وہ کیا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اگر میں سے، کبھی اے حقیقت منتظر تو نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبیے نیاس میں. یعنی وہ حقیقت مجھے نظر آئے تو میرے یہ سجدے ٹپکیں، دل سے ٹپکیں. واہ 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 واہ، سوچے نا ذرا، وہ مزہ آئے گا پھر اس سجدے کا. کیا بات.